بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب صوم موضوعات کی مطالعہ کے حصہ جیم سبق دعوت و تبلیغ میں دعوت و تبلیغ کے معنی و مفہوم، دعوت و تبلیغ کے مقاصد و اثرات، دعوت و تبلیغ کے مراحل کو بیان کریں گے اور اسے تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مفہوم۔ عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ یہ ان لفظوں کی عربی الفاظ کے معنی ہیں۔ دینی اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرم میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اچھی باتوں اور دینی تعلیم کی طرف بلانے کو دعوت دین، اور ان باتوں کو خیر خواہی کے جذبے سے دیگر لوگوں، اقوام یعنی مختلف قوموں اور ملکوں تک پوری طرح پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ یعنی دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانا، اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے۔ یعنی اس شخص سے زیادہ احسن، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ کے مقاصد، یعنی کیا کیا مقاصد ہیں اصل دعوت و تبلیغ کے۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی مقاصد میں سے چند یہ ہیں کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک الہ اور رب مانا جائے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام اور اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو رب ماننے کا پیغام دیا جائے۔ اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات و حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی نہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کی صفات، نہ خدا جیسا کسی کو مانا جائے، نہ خدا کی صفات جیسا کسی کو مانا جائے، اور نہ ہی کسی کے اختیارات کو اللہ کے اختیارات کی طرح مانا جائے، اور نہ ہی کسی کے حقوق اللہ کے حقوق سے بڑھ کر مانے جائیں۔ شرک کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حق کو اللہ کا اور دے دیا جائے کسی مخلوق کو۔ اسلام کو دین حق سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ہاں جواب دہ سمجھا جائے، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ میں دنیا میں اچھا یا برا کر کے جاؤں گا اس کا جواب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبروں پر پورا ایمان لا کر ان کی پیروی و اتباع کی جائے۔ جتنے بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، صرف اپنے نبی پر نہیں بلکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے اور اپنے نبی کی پیروی کی جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جان کر ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نیکی کو فروغ دینے پر آمادہ کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانا جائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان کی پیروی کی جائے، ان کے کردار کو فالو کیا جائے اور برائیوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی جائے اور لوگوں کو بری باتوں سے بچایا جائے۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے مراحل، یعنی کس کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور تبلیغ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے 3 مراحل ہیں، یعنی 3 حصے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ۔ ابتدائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر تبلیغ کی۔ بعثت کے بعد سے 3 برس تک کا عرصہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا اور ابتدائی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک خاموشی کے ساتھ چھپ کر رازداری کے ساتھ تبلیغ کی، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ توحید کی تبلیغ میں گزار دیا، کیونکہ سبب یہ تھا کہ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اسلام کے دشمن بہت زیادہ تھے، تو ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی ابتدا میں 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے، چھپ کر تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے
تو اس پر اپنے مظالم ڈھاتے، انہیں تکلیفیں دیتے۔ تو اس وجہ سے ابتدائی 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر تبلیغ کی۔ اس خاموش اور حکیمانہ طرز دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف و اسلام ہوئے۔ یعنی اگر ہم احادیث سے کتب کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، حضرت ابو بکر کا بھی، حضرت خدیجہ کا بھی، اور حضرت زید کا بھی۔ تو اب سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 نام ہوئے، تو ان میں سے کون سی حدیث کو صحیح مانا جائے گا؟ تو اس کی علماء کرام نے تطبیق اس طرح سے کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی حدیث کو اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ خواتین کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائی۔ اسی طرح سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو حدیث ہے اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سارے غلام تھے، ان غلاموں میں سب سے پہلے جو غلام اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور ایمان لائے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو مخفی رکھا، یعنی چھپائے رکھا 3 سال تک۔ یہی وقت اور حالات کا تقاضا بھی تھا، چنانچہ ابتدا میں اہل خانہ اور قابل بھروسہ دوستوں پر محنت کی گئی، یعنی گھر والوں میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ آ گئے، اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ وہ بھی حضور کے غلاموں کی فہرست میں تھے تو گھر والوں میں شامل ہو گئے، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر جو صفا پہاڑی پر واقع تھا، ان کے اجتماعات کا مرکز بنا۔ یعنی دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیتے اور وہاں تبلیغ کرتے، جو ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو ایک پہاڑی پر واقع تھا، جہاں پر وہ قرآن کریم کی تعلیم سیکھتے اور نمازیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری وحی کے وقت ارشاد فرمایا، یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے چادر میں لپٹنے والے، انہیں اب خبردار کیجئے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ یعنی پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی 3 آیات نازل ہوئیں۔ تو دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ کا شروع ہوا یہاں سے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ 3 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، یعنی چھپ کر کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا، یعنی تبلیغی کوشش اس وقت شروع ہوئی جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں حکم دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس حکم ملنے کے چند روز بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب کو دعوت پر مدعو کیا، یعنی حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے پورے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت پر مدعو کیا، انوائٹ کیا، جس میں ان کے چیدہ اور برگزیدہ ارکان بھی شامل تھے، یعنی خاندان کے بڑے لوگ بھی شامل تھے، اور آپ کے چچا عبد العزیٰ ابو لہب جو کہ حضور کا چچا تھا، اور دیگر 40 کے قریب لوگ شامل تھے، اور خاندان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جو عرب کے کسی شخص نے پیش نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں سے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا، یہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ یہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کا پیغام ہے، یعنی فرمایا کہ جس میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وہ چیز لایا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی سعادت کا سبب ہے۔ تم میں کون ہے جو اس الہی مہم میں میرا ساتھ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرا اس کام میں ساتھ دے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے بعد پوری محفل میں سناٹا چھا گیا، یعنی جتنے لوگ آئے تھے سارے کے سارے خاموشی کے ساتھ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور خاندان کے تمام افراد میں سے صرف 9 عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یعنی کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا ساتھ دینے کے لیے۔ جب حضور نے دیکھا کہ کوئی بھی میری دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو فوراً ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، وہ فوراً کھڑے ہو گئے،
اور عرض کی میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ شرکائے محفل نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی اور اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یعنی سب لوگ جب حضور کی دعوت کو قبول کیے بغیر وہاں سے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد ایک کوہ صفا، کوہ عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ کوہ صفا نامی ایک پہاڑی تھی جو مکہ میں ہے۔ کوہ صفا پر عزیز و اقارب اور اہل مکہ تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر وسیع پیمانے پر اس پیغام کو پھیلانے کا حکم فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے، وہاں لوگوں کو دین کا پیغام دیا۔ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس پیغام کو پھیلانے کا حکم فرمایا کہ قوم کو دعوت دیں۔ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ ہے جس کا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل قریش کو قبیلوں کے نام سے پکارا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مختلف قبیلوں کو آوازیں دے کر پکارنے لگے۔ قریش جمع ہو گئے، بعض نے اپنے نمائندے بھیجے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، یعنی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، جس کو جبل فاران بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس پہاڑ کے پیچھے کے بارے میں کہوں کہ یہاں پر ایک لشکر ہے جو قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یقین کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میرے بتانے پر بغیر دیکھے لشکر کا ہونا مانتے ہو، تو اسی طرح سے یہ بات بھی مان لو بغیر دیکھے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو میں تمہیں اس سے بڑھ کر حق بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ کہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی جس طرح بغیر دیکھے میری زبان پر اعتبار کرتے ہوئے لشکر کا ہونا مان رہے ہو، تو اسی طرح سے میرے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ یہ سن کر سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب کہنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس طرح یہ مجمع منتشر ہو گیا۔ یعنی چونکہ وہ لوگ سال ہا سال سے کئی خداؤں کو ماننے والے تھے بتوں کی صورت میں، تو ایک خدا کا ماننا ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی، تو اس لیے وہ سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پوری نوع انسانی یعنی بین الاقوامی درجہ دیتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں خفیہ تبلیغ تھی، دوسرے مرحلے میں رشتہ داروں کو تبلیغ کی گئی، تیسرے مرحلے میں تمام عالم انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت اور خدا سے ڈرانے والا بنا کر بھیجنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوتی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب کے موسمی بازاروں، عکاظ، مجنہ اور ذوالمزاج، یہ بڑے بڑے بازار تھے عرب کے جہاں لوگ کثرت سے جمع ہوتے تھے، وہاں جا کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف بھی گئے اور وہاں تقریباً 10 دنوں تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح اس کے اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے سبق میں جنگ کے اصول بتائے گئے، یہاں پر دین کی تبلیغ کرنے کے کچھ اصول رکھے گئے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ اس میں فرمان الہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت یعنی دانائی کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے، یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہتر طریقے سے مکالمہ کریں، گفتگو کریں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں اور کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کے یہی اصول اپنائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حکمت کے ساتھ یعنی عقل کے یعنی دانائی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ کب کہاں پر کون سی بات کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر موعظہ حسنہ یعنی خوبصورت انداز میں ان کو نصیحت کرنی ہے۔
تیسرے نمبر پر عمدہ طریقے پر بحث و مباحثہ، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ 3 اصول بتائے گئے۔ حکمت سے تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے، ایسا نہ ہو کہ مخاطب کی عقل کی سطح کم ہو اور اس کے ساتھ مشکل گفتگو کی جا رہی ہو، اور اس کے اندر بات سننے کی آمادگی پیدا کی جائے۔ جس طرح کی مخاطب کی ذہنی استعداد ہو، ذہنی سطح ہو، اتنی ہی آسان طریقے سے اس سے بات کی جائے۔ دانائی سے مخاطبین کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر حالات اور موقع محل کے مطابق علمی و عقلی استدلال کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی جائے۔ زیادہ مشکل اور پیچیدہ گفتگو اگر کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی علمی استعداد اتنی نہ ہو کہ وہ بات کو سمجھ سکے۔ دوسرے نمبر پر موعظہ حسنہ، بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی مشکل سے مشکل بات بھی اگر خوبصورت انداز میں کی جائے تو نہ ماننے والا بھی مان لیا کرتا ہے۔ چنانچہ پر اثر گفتگو سے مخاطب کے سامنے اچھائی اور برائی کو ظاہر کر کے نصیحت والے انداز میں بات کرنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے اس کو حق کے لیے قائل کرنا موعظہ حسنہ کہتے ہیں اس کو۔ یعنی اگر خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں بات سمجھائی جائے گی تو مشکل بات کو بھی سخت ترین لوگ بھی ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے بحث و مباحثہ، یعنی اپنی بات کہنے کے لیے اگر مباحثہ یا مکالمے کی صورت پیش آئے تو اس پر پردلائل گفتگو کرنا، دلیل کے ساتھ گفتگو ہو، کمزور بات نہ ہو، اور مخالف کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہتر اور اچھی اور شائستہ زبان میں گفتگو اختیار کرنا، یعنی اس سے بحث میں الجھنا نہیں ہے، تکرار نہیں کرنی، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنی ہے جس میں افہام و تفہیم ہو۔ غصہ، جوش اور چیخ چیخ کر بات کرنے سے گریز کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اگر بحث کی جائے گی، بحث برائے بحث ہو جائے گی، غصے میں، جوش میں اگر کسی سے بات کی جائے گی تو وہ بات اپنا اثر کھو دے گی۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس بات کی وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اس پر وہ خود بھی عامل ہو، یعنی اگر بندہ خود پہلے اس بات پر عمل نہیں کرے گا، دوسروں کو نصیحت کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ خود تو عمل کرتا نہیں، ہمیں نصیحتیں کرتا پھر رہا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے، یعنی پہلے عمل کر کے دکھائے، یعنی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے خود بھی عمل کرے۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ کے اثرات و ثمرات، یعنی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تبلیغ کرنے کے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے۔ ابتدا میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص سوید بن صامت، جو شجاعت و شاعری میں نامور تھا، حج کے زمانہ میں مکہ مکرمہ آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف کی چند آیات سن کر اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبصورت زبان مبارک سے، خوبصورت لہجے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے تو سننے والے پر وجد کسی کیفیت تو طاری ہونی ہی تھی، اس لیے جب قرآن مجید کی آیات اس شخص نے سنی تو اسلام سے متاثر ہوا۔ پھر اس کے میلان اسلام کا اثر دیگر اہل یثرب پر پڑا، جس کے نتیجے میں 2-3 برسوں کے اندر مدینہ منورہ کے لوگوں کی کچھ تعداد اسلام کی حلقہ بگوش ہو گئی۔ یعنی وہ شخص وہاں سے مسلمان ہو کر جب یثرب کی طرف گیا، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، تو اس کی تبلیغ کی وجہ سے اور لوگ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلمان مدینہ منورہ جا کر طاقتور ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی مکے میں تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ تیزی سے نہیں ہونے لگا، لیکن مدینہ کے لوگ آہستہ آہستہ زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد 53 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہاں آتے ہی ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کے قبائل کے ساتھ معاہدات کیے۔ حضور نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس کے گرد و نواح میں اور مختلف قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگریمنٹس کیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے، یعنی سورہ انفال میں ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد غزوہ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق، پھر صلح حدیبیہ 6 ہجری میں۔ تو اس طرح سے 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بڑے بڑے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ خیبر کی فتح ہوئی، حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہوا۔ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کے لیے تیار ہوئے، یعنی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کی
اور 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تبلیغ کرتے رہے، تو اس طرح 23 برس کی حیات مبارکہ کی تبلیغ میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہو چکی تھی، جو حجۃ الوداع کے موقع پر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کے فریضہ کے لیے ہم وقت اور ہمتاً کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا رہے اور ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، دعوت و تبلیغ کے مراحل کیا ہیں؟ نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، دعوت و تبلیغ کا مفہوم عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اچھی باتوں اور دینی تعلیم کی طرف بلانے کو دعوت دین، اور ان باتوں کو خیر خواہی کے جذبے سے دیگر لوگوں، اقوام اور ملکوں تک پوری طرح پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے مقاصد۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہیں کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات و حقوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ، بعثت کے بعد 3 برس تک کا عرصہ ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ توحید کی تبلیغ میں گزار دیا۔ یہی وقت اور حالات کا تقاضا بھی تھا، اور چنانچہ ابتدا میں اہل خانہ اور قابل بھروسہ دوستوں پر محنت کی گئی۔ دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر جو صفا پہاڑی پر واقع تھا، ان کے اجتماعات کا مرکز بنا، جہاں پر وہ قرآن کریم کی تعلیم سیکھتے اور نمازیں ادا کرتے تھے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ۔ 3 برس بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اور اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اس حکم ملنے کے چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب کو دعوت پر مدعو کیا، جس میں ان کے چیدہ اور برگزیدہ ارکان بھی شامل تھے، اور آپ کے چچا عبد العزیٰ اور دیگر 40 کے قریب لوگ شامل تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جو عرب کے کسی شخص نے پیش نہیں کیا۔ یہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کا پیغام ہے۔ تم میں کون ہے جو اس الہی مہم میں میرا ساتھ دے؟ شرکائے محفل نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی اور اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سوائے حضرت علی کے کہ انہوں نے ساتھ دیا۔ کوہ صفا پر عزیز و اقارب اور اہل مکہ تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر وسیع پیمانے پر اس پیغام کو پھیلانے کا حکم فرمایا کہ قوم کو دعوت دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل قریش کو قبیلوں کے نام لے کر پکارا۔ قریش جمع ہو گئے۔ آپ نے اعلان فرمایا، یاد رکھو، میں تمہیں اس سے بڑھ کر حق بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ، کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کہنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس طرح یہ مجمع منتشر ہو گیا۔ پوری امت کو پیغام۔ اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پوری انسانیت کو بین الاقوامی درجہ دیتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوتی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب کے موسمی بازاروں میں بھی جا کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دعوت و تبلیغ کے کیا اصول ہیں؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، دعوت و تبلیغ کے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح اس کے اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اور ان سے بہتر طریقہ سے مکالمہ کریں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کے لیے یہی اصول اپنائے جاتے ہیں۔
نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ، نمبر 3 عمدہ طریقے پر بحث و مباحثہ۔ حکمت سے تبلیغ، مخاطب کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے اور اس کے اندر بات سننے کی آمادگی پیدا کی جائے۔ دانائی سے مخاطبین کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر حالات اور موقع و محل کے مطابق علمی و عقلی استدلال کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی جائے۔ موعظہ حسنہ، بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے، چنانچہ پر اثر گفتگو سے مخاطب کے سامنے اچھائی اور برائی کو ظاہر کر کے نصیحت والے انداز میں بات کرنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے اس کو حق کے لیے قائل کرنا موعظہ حسنہ ہے۔ بحث و مباحثہ، اپنی بات کہنے کے لیے اگر مباحثہ یا مکالمے کی صورتحال پیش آئے تو پردلائل گفتگو کرے اور مخالف کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہتر اور اچھی اور شائستہ زبان میں گفتگو اختیار کرنا، جس میں افہام و تفہیم ہو، جوش اور چیخ چیخ کر بات کرنے سے گریز کرنا۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس بات کی وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اس پر وہ خود بھی عامل ہو۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور امر نیک کرے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، دعوت و تبلیغ کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے، اچھی باتوں اور دینی تعلیم کی طرف بلانے کو دعوت دینے اور ان باتوں کو خیر خواہی کے جذبے سے دیگر عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں لوگوں، اقوام اور ملکوں تک پوری طرح پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دعوت و تبلیغ کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، دعوت و تبلیغ کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی اور اتباع کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، نیکی کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، برائیوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، دعوت و تبلیغ کے اثرات کو مختصر لکھیں۔ اس کا جواب ہے، دعوت و تبلیغ کے اثرات و ثمرات۔ ابتدا میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص سوید بن صامت شجاعت و شاعری میں نامور تھا۔ حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف کی چند آیات سن کر اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ پھر اس کے میلان اسلام کا اثر دیگر اہل یثرب پر پڑا، جس کے نتیجے میں 2-3 برس کے اندر مدینہ منورہ کے لوگوں کی کچھ تعداد اسلام کی حلقہ بگوش ہو گئی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلمان مدینہ منورہ جا کر طاقتور ہونا شروع ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں آتے ہی ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کے قبائل کے ساتھ معاہدات کیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ خیبر کی فتح ہوئی، حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہم حج کے لیے تیار ہوئے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کے فریضہ کے لیے ہم وقت اور ہمتن کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا رہے اور ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، دعوت کے لغوی معنی ہے۔ آپشن الف بتانا، آپشن ب پڑھانا، آپشن جیم پکارنا، آپشن دال بلانا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم پکارنا۔ اس کے بعد سوال ہے، نیک اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ آپشن الف تقریر، آپشن ب تدریس، آپشن جیم تبلیغ، آپشن دال تجویز۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم تبلیغ۔ اس کے بعد سوال ہے، مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا ابتدائی مرکز تھا۔ آپشن الف دار ارقم، آپشن ب شعب ابی طالب، آپشن جیم کوہ صفا، آپشن دال مسجد الحرام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف دار ارقم۔
اس کے بعد سوال دائی کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اس سے آپشن الف بدلا لے، آپشن بے درگزر کرے، آپشن جیم جھگڑا کرے، آپشن دال غصہ کرے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے درگزر کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔